22 سال بعد لاہور کی فضاؤں میں ایک بار پھر وہی شور، وہی رنگ، وہی خوشی، وہی جوش۔ ایک ایسا تہوار جس کی جڑیں برصغیر کی تہذیب میں ہیں، مگر سوال آج بھی زندہ ہے، کیا یہ صرف ایک ثقافتی خوشی ہے یا ایک ایسا رسم و رواج جس پر مذہب نے سوالات اٹھائے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ثقافت ہے، ہمارا پہچان ہے، اور کچھ فقہا کی رائے ہیں غیر اسلامی رسوم کی نکالی ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ تو آخر سوچ کیا ہے؟ کیا جوش و خروش حقیقت پر غالب آ گیا ہے، یا ہم تاریخ اور دین کے بیچ کھڑے ایک نازک موڑ پر ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم جذبات نہیں، حقیقت کی بات کریں گے۔ بسنت موسم بہار میں منایا جانے والا ایک قدیم تہوار ہے جو ماگھ مہینے کی 5 تاریخ کو منایا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے بسنت پنچمی کہا جاتا ہے۔ لفظ بسنت سنسکرت زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے بہار، یعنی وہ وقت جب سردی رخصت ہوتی ہے اور زمین نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ لیکن یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں، اس تہوار کا ایک مذہبی پس منظر بھی ہے۔ ویڈیو کے مطابق بسنت پنچمی کا تعلق سرسوتی دیوی سے جوڑا گیا ہے، جو ہندو مت میں ہے، علم، موسیقی اور فنون لطیفہ کی دیوی سمجھی جاتی ہے۔ یہ دن سرسوتی دیوی کے نام سے مخصوص بنایا گیا ہے اور اسی دن ان کی پوجا کی جاتی ہے۔ اسی خوشی کے اظہار میں لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، خاص طور پر پیلے رنگ کو ترجیح دی جاتی ہے جو بہار اور خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسنت پنچمی کی بنیاد ویڈیو میں بیان کردہ عقائد پر ہے، اور اس کی رسومات اسی مذہبی تصور کے گرد گھومتی ہے۔ مسئلہ خوشی منانے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جانتے کیا ہیں اور ہم مان کیا رہے ہیں۔ فیصلہ آپ کا ہے، مگر حقیقت بدلی نہیں۔ بسنت کو ہندوستان کے بعض علاقوں میں دیگر مذہب کے افراد بھی مناتے ہیں اور اس کی تعویل یہ دیتے ہیں کہ سردیوں کا موسم ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ لوگ جو موسم کی شدت کی وجہ سے گھروں میں بند تھے، درجہ حرارت مناسب ہونے پر گھروں سے باہر آتے ہیں اور خزاں اور سرما کے بے رنگی اور بد مزگی کو تیز رنگوں والے کپڑے پہن کر باہر گھوم پھر کر یا پتنگ بازی کر کے طبیعت کے اس رنگ کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شوق کا زیادہ اظہار پتنگ بازی کی شکل میں نکلتا ہے، آسمان اچانک رنگوں سے سج جاتا ہے، فطرت انگڑائیاں لیتی ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ خاکی زندگی کی زمین سرسوں کے پہننے اور ہرے رنگ کی وجہ سے رنگین ہو جاتی ہے۔ بہار کے دوسرے پھول اور پرندوں کی چہچہاٹ خوشیوں کے پیغام لاتی ہے کہ یہ بسنت ہے، جشن بہارا ہے۔ یہ لوگ وہ تمام کام کرتے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، لیکن ایک حقیقت جس سے مسلمان شاید بے علم ہے، شاید مسلمانوں کو اس بسنت سے جڑی ایک تکلیف دہ حقیقت کا علم نہیں ہے۔ جبکہ یہ تہوار کالو رام ہندو نے گستاخ رسول کی سزائے موت کی مناسبت سے اگلے سال بہت دھوم دھام سے یہ تہوار منایا تھا، جس کا ذکر ایک ہندو مورخ نے اپنی کتاب میں کیا۔ اس مکتب فکر کے مطابق بسنت ہندوؤں کا سکھوں کا مشترکہ تہوار ہے۔ ایک ہندو مورخ بے اس نجار نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پرانا نام حقیقت رائے باغ مل پوری سیالکوٹ کی ایک ہندو کھتری کا اکلوتا لڑکا تھا، جسے مغلیہ دور حکومت میں گستاخانہ دستاویز تحریر کرنے کی وجہ سے سزائے موت دی گئی تھی۔ مغلیہ دور میں حقیقت رائے کے مدرسے میں فارسی زبان کی تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اس دوران وہ کئی مسلمان مدرسوں کے رابطے میں آیا، تاہم اسی دور میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شان میں انتہائی گستاخانہ اور نازیبا الفاظ پر مشتمل ایک دستاویز یا کتاب تحریر کی تھی۔ جب اس کی یہ تحریر ہم درسوں اور استاد کی نظروں میں آئی تو اس نے ازار خود اس تحریر کا لکھاری ہونا قبول کیا، اور اپنی اس کرتوت پر وہ غیر متاسف تھا۔ مذموم اور بے انصاف جرم پر حقیقت رائے کو گرفتار کر کے عدالتی کارروائی کے لیے لاہور بھیجا گیا۔ لاہور میں حقیقت رائے کو اس کی اقابلیہ بیان کی وجہ سے سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا۔ اس واقعے سے پنجاب کے ہندوؤں کو شدید دھکا لگا اور کچھ ہندو افسران سفارش کے لیے اس وقت کے پنجاب کے گورنر ذکریہ خان 1707 تا 1759 کے پاس گئے کہ حقیقت رائے کو معاف کر دیا جائے، لیکن ذکریہ خان نے کوئی سفارش نہ سنی اور سزائے موت کے حکم پر نظر ثانی کرنے سے انکار کر دیا۔ لہذا اس حقیقت رائے کو ایک گڑھے میں آدھی دفن حالت میں رکھا گیا اور لوگ اس پر پتھر برسانے لگے۔ جب وہ لہو لہان ہو گیا تب وہاں موجود جلاد نے اس کی گردن
گردن اٹھا دی اور اس طرح اس کی موت واقع ہوگی۔ موت کے وقت مختلف روایات کی روح سے حقیقت رائے کی عمر 14 سال سے 21 سال کے بیچ بتائی گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ حقیقت رائے سکھ تھا۔ اس دعوے کی توقیت اس بات سے ہوتی ہے کہ قاضی عبدالحق، جنہوں نے حقیقت رائے کو اقبالی بیان اور غیر متعصب رویے کی وجہ سے موت کی سزائے سنائی تھی، خود اسی فتوے کی وجہ سے سردار ہردیال سنگھ اور سردار منا سنگھ کے ہاتھوں شہید ہوئے اور ان کی لاش کو بٹھالہ میں گشت کرا دیا گیا۔ تاہم بعض دیگر روایات کی روح سے وہ ہندو تھا اور یہی زیادہ مشہور ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اثر ہندوؤں میں ماتم مچ گیا۔ ہندوؤں نے حقیقت رائے کی ایک مڑھی یادگار قائم کی جو کوٹ خواجہ سید خوجہ شاہی لاہور میں واقع ہے، اور اب یہ جگہ باوے دی مڑھی کے نام سے مشہور ہے۔ جس دن حقیقت رائے کو پھانسی ہوئی اس دن شہر میں بسنت تھی۔ اس سے اگلے سال ایک مقامی ہندو رئیس کالو رام کی سرگردگی میں یہاں تمام ہندو اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے پتنگیں اڑائی اور ڈھول بجائے۔ بسنت پر دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بسنت منانے کے نتیجے میں بے شمار قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پتنگ کی ڈوریں گلے پر پھر جاتی ہیں۔ کچھ بچے پتنگ بازی کرتے ہوئے چھت سے بھی نیچے گر جاتے ہیں اور کچھ ان گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں جو پتنگ باز چلاتے ہیں۔ اسی وجوہات کی بنا پر ہر سال بسنت کے موقع پر پاکستانی عدالتوں کے حکم کے مطابق اس تہوار کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں اور کبھی کبھار پتنگ بازی پر پابندی بھی لگا دی جاتی ہے۔ پتنگ بازی کو ضابطے میں رکھنے کے لیے فلائنگ کاٹ ایکٹ پنجاب بھی نافذ کیا گیا ہے۔ پاکستان میں لاہور سب سے زیادہ بسنت منائے جانے والا شہر ہے، جہاں جوش و خروش سے بسنت منائی جاتی ہے۔ گزشتہ دور میں 9 فروری 1992 کو منائی گئی اور پھر 11 سال تک منائی جاتی رہی، اور پاکستان میں فروری 2003 میں آخری بڑی سرکاری بسنت 2 دن منائی گئی۔ حکومت پنجاب نے تقریباً 22 سال بعد بسنت منانے کا سرکاری طور پر اعلان کیا ہے، اور 6 فروری سے 8 فروری 2026 کو صرف لاہور میں بسنت منانے کی اجازت دی گئی۔ سرکاری سطح پر حفاظتی اقدامات جیسے موٹر سائیکلوں پر مفت راڑ لگانا اور QR کوڈ کی حامل پتنگ اور ڈور کی چرخی کی فروختگی کی اجازت دینا وغیرہ شامل ہے کا اہتمام کیا گیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہندو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی لخت جگر کی گستاخی کی ہے۔ اس تہوار کو ہندو ایسی تاریخ کو دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہ تہوار کیوں منا رہے ہیں، جبکہ یہ تہوار حقیقت رائے سے وابستہ ہے۔ تو اے مسلمانوں، حقیقت کو پہچانو۔ ہمیں دنیا کی رنگینیوں میں کھونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنی آخرت کی حفاظت کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے بچیں، کیونکہ ہمارا سرمایہ، ہماری دولت، ہمارا سب کچھ ہمارے رب اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہی ہے۔ یہ صرف ایک کنٹینٹ نہیں بلکہ یہ ایک پیغام ہے جو تمام امت مسلمہ پہنچانا میرا فرض تھا، اور آپ بھی اپنا فرض نبھائیں اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ہندو اور فاسق تہوار کو منانے سے گریز کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ سچ، تاریخ اور حقیقت جاننا چاہتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اسے شیئر کریں تاکہ آنے والی مزید اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔